تو حضرت لقمان حکیم نے کیا کہا عورتوں سے؟ سب سے پہلے اپنے شوہروں سے اس بات کا تقاضا کرنا ہے کہ تم حلال غذا کھلانا ہے، حلال محنت کے پیسے لا کر مجھے بھی کھلانا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس بچے کے پیٹ میں، جس بیوی کے پیٹ میں حلال غذا داخل ہوگی وہ اللہ کی مقرب بندی، اور بچے اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، حرام کھانے والی نسل کبھی آباد نہیں ہو سکتی، حرام کھانے والی نسل کبھی اللہ کی فرما بردار نہیں بن سکتی، حرام کھانے والی نسل کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چل نہیں سکتی، حرام کھانے والی نسل کبھی ماں باپ کی خدمت گزار نہیں بن سکتی، حرام کھانے والی نسل کبھی بھی ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کا سہارا نہیں بن سکتی۔ بزرگان محترم، آج کا ہمارا خطاب خاص طور پر ان عورتوں کے لیے ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہماری اولاد نیک بنے، جو عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار بنے، ہماری اولاد بڑھاپے میں ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، ہماری اولاد ہر وقت ہماری بات پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو کر خدمت کرے، جو عورتیں یہ چاہتی ہے کہ ہماری اولاد ہر ایک بات کا حق ادا کرتے ہوئے وہ دل و جان سے ہماری خدمت کرے، ان اعمال کو دیکھ کر ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے عورتوں کے لیے 4 نصیحتیں کی ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، سب سے پہلی نصیحت عورتوں کے لیے یہ ہے، جو عورت یہ چاہتی ہے کہ ہماری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی فرما بردار رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارنے والے بنے، اور ہماری خدمت کرے، ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھے، ہماری اولاد گناہوں سے بچ جائے، ہماری اولادوں کے آنکھوں میں حیا ہو۔ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آنکھوں میں حیا دیکھنا چاہتی ہے، اس کے اندر شرم اور حیا ہونا چاہیے۔ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ، اس کی بچی نیک ہو، ولد صالح ہو، تو اس کے لیے حضرت حکیم لقمان نے کہا عورت سے، اے عورت، سب سے پہلے تو اپنے شوہر سے ایک چیز کا تقاضا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ جب عورتیں اپنے شوہر سے ایک چیز کا تقاضا کرے گی اور وہ شوہر اس عورت کے یعنی اپنی بیوی کے تقاضے کو مکمل کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی اولاد نیک ہوگی، اس کی اولاد فرما بردار ہوگی، اس کی اولاد کے آنکھوں میں حیا کا سرما ہوگا، اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی کیپیسٹی ہوگی، گناہوں کو دیکھے گا تو نفرت کرے گا، گناہوں سے دور دور رہے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے پیچھے ہٹائے گا۔
تو حضرت حکیم لقمان نے سب سے پہلی نصیحت عورتوں کے لیے یہ کی ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتی ہو، اگر تم اپنی اولاد کو نمازی دیکھنا چاہتی ہو، اگر تمہاری اولاد کو تم قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی اولاد کو صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، تو عورتوں کے لیے حضرت حکیم لقمان نے سب سے پہلے نصیحت یہ کی ہے کہ تم اپنے شوہروں سے ایک چیز کا مطالبہ کرو۔ اب عورتوں نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا ہے، حضرت لقمان حکیم ہمیں بتائیے وہ کون سی نصیحت ہے، وہ کون سی بات ہے، وہ کس بات پر عمل کرنا ہے، وہ کون سی چیز کا ہمارے شوہروں سے ہم تقاضا کرنا ہے جس تقاضے کو اپنا شوہر مکمل کرنے کی بنیاد پر ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے۔ تو حضرت حکیم لقمان نے سب سے پہلی نصیحت جو عورتوں کو کی ہے وہ یہ ہے، حضرت حکیم لقمان نے کہا عورتوں سے کہ تم اپنے شوہروں سے حلال رزق کا تقاضا کیا کرو۔ کون سی چیز کا تقاضا کرنا ہے؟ گزشتہ جمعہ چھوڑ کر اس سے پہلے 2 جمعہ میں مستقل مسلسل حرام مال کے نحوست کے متعلق، سود کے نحوست کے متعلق اور دیگر چیزوں کے متعلق میں تفصیلی خطاب کرتے ہوئے آ رہا ہوں۔ بات اس وقت آ گئی تو مختصر طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سب سے پہلی نصیحت کی ہے، عورتوں سے کہا کہ تم اپنے شوہروں سے یہ کہو کہ تم حلال غذا ہم کو لا کر کھلانا ہے۔ تم اپنے اولاد کو فرما بردار ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ شوہر سے اس بات کا تقاضا کرنا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے گھر چلانے والا تو شوہر ہوتا ہے، گھر چلانے والا تو باپ ہوتا ہے، گھر چلانے والا تو مرد ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ اے عورتوں تم اپنے شوہروں سے اس بات کا تقاضا کرو کہ وہ جہاں بھی جائے، جس لائن کی بھی تجارت کرے، جس لائن کا بھی بزنس چلائے، سب سے پہلے حلال محنت کے پیسے کمانا ہے، ان حلال پیسوں سے لا کر مجھے اور میرے بچوں کو حلال غذا ہم اپنے پیٹوں کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان حکیم نے عورتوں سے کہا کہ جب تمہارا شوہر حلال طریقے سے محنت کر کے، مزدوری کر کے، خون پسینہ بہا کر کے جب 400-500 روپے لا کر حلال غذا تم کو کھلاتا ہے، حضرت لقمان حکیم نے نیک عورتوں سے کہا کہ تمہاری اولاد تمہارے فرما بردار بن سکتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں بزرگان محترم، اللہ ان نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اس وقت ماں باپ بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے موت چاہ رہے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ میں خود اپنے مدرسے کا بتاتا ہوں۔ ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ، ہمارے پاس ایک بچہ پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، تقریباً اس بچے کی عمر ہے 15 سال ہے، دوسری اسکول میں پڑھ رہا تھا، بچے کا ذہن کمزور تھا، بچہ محنت نہیں کر رہا تھا، تقریباً 8ویں کلاس پڑھنے کے بعد بھی اس کا اپنا ذاتی نام لکھنا اس کو نہیں آ رہا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات، یہ باپ 8 سال محنت کر کے خون پسینہ بہا کر اپنے بچے کو کچھ آگے چل کر کیا ڈاکٹر بنانے کی نیت رکھا ہے، انجینئر بنانے کی نیت رکھا ہے یا پروفیسر بنانے کی نیت رکھا، جو بھی نیت رکھا ہے وہ بنانے کے لیے 8 سال اپنے بچے کے پیچھے محنت کیا۔ جب 8 سال بچے کے ضائع ہو گئے، وہ اسکول سے مایوس ہو کر، تنگ آ کر، بیزار ہو کر ہمارے ادارے کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارا ادارہ ایسا ہے بزرگان محترم، الحمدللہ ہمارے اسکول کے اندر سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد اسکول کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ شاید کہ ہمارے پورے ڈی جے ہیلی کے اندر جتنے اسکول ہیں، الحمدللہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر میں بتا رہا ہوں، بہت سارے مدارس ہمارے اس علاقے میں ہیں،
اس وقت جہاں پر کلام پاک پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر دنیا کی چیزیں بھی سکھائی جا رہی ہیں، اور جہاں پر اس وقت اسکول کی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پر اسکول کی تعلیم سے بھی زیادہ آخرت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کلام پاک پڑھایا جا رہا ہے، کلام پاک سکھایا جا رہا ہے، جوک در جوک، ارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تو الگ بات ہے، نوجوانوں کی جماعت آگے بڑھ کر کلام پاک سیکھنے کی اس وقت کوشش کرتے ہوئے خوشی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ان اداروں کو اور ترقی نصیب فرما ہے۔ تو ہمارے ادارے کے اندر ایک بچہ اسکول پڑھنے کے لیے آیا تو اس کا داخلہ 9th میں ہوا، تقریباً 1 مہینے سے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ درمیان میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک نئی بیماری ہمارے مسلمانوں کے اندر چلتی ہوئی آ رہی ہے، جب پیدا ہوتا ہے اس تاریخ کی خوشی منانے کے لیے آج کیک کاٹا جاتا ہے، نیا سال منانے کے لیے کیک کاٹا جا رہا ہے، اپنی پیدائش کی خوشی بنانے کے لیے کیک کاٹا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ بھی عنوان قریب اسی مہینے میں انشاءاللہ لے کر آؤں گا۔ تو وہ جو بچہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، 3-4 دن کے بعد اس کا برتھ ڈے تھا۔ بچہ باپ سے کہنے لگا کہ ابا میں نہیں پڑھ سکتا، باپ اتنا بیمار ہے، وہ خود لا کر بیانٹ اٹھا کر مجھے بتا کر رونے لگا، حضرت میں اتنی محنت سے اس کو پڑھا رہا ہوں، میری بیوی میرے بچے کے لیے موت چاہ رہی ہے۔ کون کہہ رہا؟ ایک باپ کہہ رہا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر اس کے جو بچے کے والد صاحب تھے وہ بھی کہنے لگے، حضرت میں اتنا بیمار، میں شوگر پیشنٹ ہوں، رات میں ویکیئر میں ایڈمٹ تھا، لیکن صبح میں میرے بچے کو مدرسے کو چھوڑنا تھا، میں فجر سے پہلے اپنے بچے کی فکر کو لے کر فجر کی نماز کے بعد پوری رات میں بے چین تھا، بے قرار تھا۔ اگر میرا بچہ ایک دن چھٹی لے لے گا، اگر میرے بچے کی ایک دن چھٹی ہو جائے گی، تعلیم میں پیچھے ہو جائے گا۔ کس میں پیچھے ہو جائے گا؟ کلام پاک میں پیچھے ہو جائے گا، پڑھنے میں پیچھے ہو جائے گا، پڑھائی میں کمزور ہو جائے گا۔ پہلے تو 8 سال ضائع ہو چکے ہیں اور مزید ایک دن ضائع ہونا میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ بیمار باپ روتا ہوا پوری رات بیماری میں بیڈ کے اوپر گزار کر فجر کے بعد 8 بجے اپنے بچے کو لے کر آ کر کے مدرسے کو چھوڑ کر جانے لگا۔ جیسے ہی بچے کو چھوڑ کر باپ جانے لگا، بچہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنے باپ کی قدر میں نہیں کر رہا، اپنے باپ کو بیمار ہوتا ہوا دیکھ کر اسے شرم میں نہیں آ رہی ہے کہ میرا باپ اتنا بیمار ہونے کے باوجود پیر سے چلا نہیں جا رہا، پیر اتنا موٹا ہو چکا ہے، شوگر پیشنٹ ہے، کئی بیماریاں اس کے جسم پر لائن لگ چکی ہے۔ اتنی بیماریوں کو برداشت کرتے ہوئے، اتنی بیماریوں کو سہتے ہوئے پھر بھی کاروبار کر کے اپنے بچوں کو آگے چل کر حافظ قرآن بنانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چاہ رہا ہے۔ وہ بچے کے پیچھے پوری رات، پورا دن، پورے مہینے، پوری زندگی کی جوانی لگا رہا ہے، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر جیسے باپ باہر جانے لگا، بچہ پیچھے پیچھے باپ کی طرف دوڑنے لگا۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیوں آ رہے ہیں؟ بیٹے نے کہا کہ ابو جان میں نہیں پڑھتا۔ چنانچہ والد صاحب میرے پاس آئے، اندر آ کر کے کہا کہ حضرت میرا بچہ پڑھنا نہیں چاہ رہا، ایسے بچے سے میں موت چاہتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا؟ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا باپ چاہ رہا ہے، ماں چاہ رہی ہے، لیکن بچہ پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ والد صاحب کہنے لگے حضرت ہمارے بچپن میں تو ہمیں کیا بھی نہیں پڑھے، لیکن ہمیں چاہتے ہیں کہ آگے چل کر ہمارے بچے در در کے ٹھوکریں کھانے سے بچ جائے، ذلیل ہونے سے بچ جائے، ہمارے بچے بے عزت ہونے سے بچ جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ہماری زندگی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر رگے رگ میں اللہ نے ہمت دیا ہے، سانس چل رہی ہے، ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ وقت کا حافظ قرآن بنے، یہ بچہ وقت کا عالم دین بنے۔ ہے تو میری ایک ہی اولاد ہے، نہ
مجھے کوئی بیٹی ہے نہ مجھے کوئی اور دوسرا لڑکا ہے، میرا ایک ہی لڑکا ہے، جو بھی ستایا ہے برداشت کیا ہے، 8 سال اسکول کے ضائع کر دیا برداشت کیا ہے، لاکھوں روپے برباد کر دیا برداشت کیا ہے، کبھی کڑوے کسیلی باتیں سننا پڑا اسکول کے اندر سنتے ہوئے برداشت کر رہا ہے، لیکن آخر میں مجبور آ کر وہ کہنے لگا حضرت اسکول پڑھے کم فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنتے ہوئے کلام پاک اس کی زبان سے پڑھتے ہوئے میں دیکھ کر سننا چاہتا ہوں۔ تو الغرض بات آگے پاس کر رہا ہوں، آج کتنے بچے ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں، بعض کرتوت بعض کام ایسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ مجبور ہو کر چاہے تنہائی میں ہو، کبھی تو ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں ارے ایسی اولاد نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے کیا کہا عورتوں سے؟ سب سے پہلے اپنے شوہروں سے اس بات کا تقاضا کرنا ہے کہ تم حلال غذا کھلانا ہے، حلال غذا کمانا ہے، حلال محنت کے پیسے لا کر مجھے بھی کھلانا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس بچے کے پیٹ میں، جس بیوی کے پیٹ میں حلال غذا داخل ہوگی وہ اللہ کی مقرب بندی، اور بچے اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، حرام کھانے والی نسل کبھی آباد نہیں ہو سکتی، حرام کھانے والی نسل کبھی اللہ کی فرما بردار نہیں بن سکتی، حرام کھانے والی نسل کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چل نہیں سکتی، حرام کھانے والی نسل کبھی ماں باپ کی خدمت گزار نہیں بن سکتی، حرام کھانے والی نسل کبھی بھی ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کا سہارا نہیں بن سکتی۔ طے شدہ بات ہے، جس کے پیٹ میں حلال غذا جائے گی سب سے پہلے وہ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے، گناہوں سے نفرت کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اس لیے کہ باپ ولی ہے، باپ گناہوں سے بچنے والا ہے، باپ متقی ہے، باپ 5 وقت نمازی ہے، باپ صدقہ اور خیرات کرنے والا ہے، باپ ہر ایک کی ہیلپ کرنے والا ہے، باپ ہر ایک کے برے میں اور اچھے میں ساتھ دینے والا ہے۔ اور جب باپ نیک ہے تو ماں بھی نیک ہوگی، جب ماں نیک ہوگی تو بچے کیا ہوں گے؟ نیک ہوں گے۔ جیسی نسل ہوگی بزرگان محترم آگے چل کر نسل در نسل ویسے ان کے اوپر فیصلے ہوتے جائیں گے، ویسے چیزیں ان کے اندر منتقل ہوتے جائیں گے۔ حضرت لقمان حکیم نے سب سے پہلی نصیحت جو عورت کو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ تم اپنے شوہروں سے حلال غذا طلب کرنا ہے، حلال غذا کھائیں گے تو تم بھی نیک بنو گی اور تمہاری اولاد بھی نیک بنے گی، فرما بردار بنے گی۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان نے عورتوں سے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے قریب بھی کوئی مصیبت نہ آئے، کیا نہ آئے؟ عورتوں سے حضرت لقمان حکیم کہہ رہے ہیں اے نیک عورتوں، اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی حادثہ، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی تمہارے اوپر آتی ہوئی تم دیکھنا نہیں چاہتی ہو، تمہارے قریب بھی وہ نہ آئے، تم چاہتی ہو تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں رہے، تمہاری زندگی کے اندر ہنسی خوشی رہے، تم ایسے چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہو تو حضرت لقمان حکیم نے عورتوں سے کہا کہ تم جتنا زیادہ ہو سکے خوب صدقہ اور خیرات کیا۔ کیا کرنا ہے؟ حضرت لقمان نے دوسری نصیحت عورتوں سے کی ہے کہ تم اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو جتنا زیادہ ہو سکے، ایسا نہیں کہ حدیث پاک کے اندر مقید نہیں بتایا گیا کہ تم 10 روپے دینا ہے، 50 روپے دینا ہے، جیسا فقیر آتا ہے اس فقیری کی کیفیت کو دیکھ کر تم صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ بزرگان محترم حدیث پاک کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے شریعت کے اندر کوئی چیز مقید نہیں ہے۔ الدین یسر، ہمارا دین تو ایسا ہے ہر چیز میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر کے دیتا ہے، کوئی مشکل والا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم نے عورتوں کو جو دوسری نصیحت کی وہ یہ کہ اگر تم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو؟ اپنے ان ہاتھوں سے چھپ کر صدقہ کیا کرو، آنے والی مصیبتیں دور ہو جائیں۔ ایک واقعہ مجھے اس وقت یاد آ گیا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کا، غور سے سنیے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، وہ ایک مرتبہ کپڑے دھو رہی تھی، کسی جنگل میں بیٹھ کر پانی جب
کیا بولتے ہیں سمندر ہوتا ہے، سمندر کے کنارے کے پاس بیٹھ کر ایک عورت اپنے گھر کے اپنے بچوں کے کپڑے دھو رہی تھی، ساتھ میں اس کا بچہ بھی تھا۔ اب دیکھا کہ کپڑے دھوتے ہوئے ایک فقیر یہ چلاتا ہوا آیا کہ اللہ کے نام سے مجھے کوئی روٹی دے دو، اللہ کے نام سے مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے دے دو، میں 2 دن سے 3 دن سے بھوکا ہوں، کوئی چیز مجھے میسر نہیں ہو رہی ہے، کوئی مجھے کوئی چیز مانگنے کے باوجود، میں اپنی فقیری بتانے کے باوجود کوئی مجھے ایک وقت روٹی نہیں کھلا رہا۔ ایک فقیر کہتا ہوا اس عورت کے پاس آ گیا۔ اب جو عورت کپڑے دھو رہی تھی اس عورت کے پاس صرف 1 روٹی تھی۔ کتنے روٹیاں تھے؟ صرف 1 روٹی وہ عورت کے پاس تھی۔ اب عورت نے سوچا اب 1 روٹی ہے، فقیر مانگنے کے لیے آ گیا ہے، اگر میں اس کو پوری روٹی دے دوں تو میرے بچے کا کیا حال ہوگا، میرے بچے کے لیے میں کیسے بندوبست کروں گی؟ ایک تو غربت میں چل رہی ہوں، لوگوں کے کپڑے دھو کر ان سے جو رقم مجھے ملتی ہے اس کے ذریعے میں اپنے گھر بار کو چلاتی ہوں، اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرتی ہوں۔ جب وہ فقیر مانگنے کے لیے آیا تو عورت نے سوچا 1 روٹی ہے، 1 روٹی میں آدھی روٹی بھی فقیر کو دے دیتی ہوں۔ آدھی روٹی توڑا، فقیر کو دے دیا، اور آدھی روٹی لینے کے بعد فقیر دعائیں دیتا ہو اس عورت کو گزر گیا۔ اب آدھی روٹی اس عورت کے پاس تھی، جو عورت کپڑے دھو رہی تھی، کپڑے دھونے کے بعد وہ کپڑے سے فارغ ہو گئی، فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ اب جیسے ہی وہ عورت اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہی تھی، ایک بھیڑیے نے آ کر اس کے بچے کو اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ کتنی بڑی مصیبت، ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ ظاہر سی بات اگر میں اور آپ ہوتے تو فوراً دوڑ لگا، عورت کہاں سے بھاگ سکتی ہے؟ نہیں بھاگ سکتی۔ تو فوراً بھیڑیے نے آیا اور اس کے بچے کو لے کر کے اٹھا کر چلا گیا۔ اب عورت بھاگ نہیں سکتی، جیسے ہی عورت تھوڑا 2 قدم آگے بڑھائی، سامنے ایک درخت تھا، اس درخت سے اللہ پاک نے ایک ایسی چیز کو پیدا کیا، جیسے عورت 2 قدم آگے بڑھائی اور بھیڑیے نے اس کے بچے کو لے کر چلا گیا، اچک کر کے ہضم کر کے لے کر چلا گیا۔ درخت سے ایک ایسے زبردست انسان کو، جو ہٹا گٹا موٹا مضبوط انسان جس کا قد اونچا تھا، ایسے انسان کو اس درخت سے نمودار کیا۔ اور وہ انسان جیسے اس بھیڑیے کے ہاتھ میں اس بچے کو دیکھا، بھیڑیے کو پکڑ کر بھیڑیے کے ہاتھ سے بچے کو لے کر سائیڈ میں رکھ کر اس بھیڑیے کو اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا، اور پٹکنے کے بعد جس عورت کا جو بچہ تھا، جو بھیڑیا لے کر کے بھاگ رہا تھا، وہ بچے کو لیا اور جا کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا، اور پہنچانے کے بعد وہ جانے لگا۔ وہ عورت، وہ جو درخت سے انسان نمودار ہوا تھا، وہ عورت اس درخت سے، یعنی وہ انسان سے، وہ چیز سے پوچھنے لگی، اے انسان، اے اللہ کے بندے، جاتے ہوئے مجھے یہ تو بتا کر جا کے تے کس نے بھیجا؟ وہ جو انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا، اسے جو انسان کی شکل میں درخت سے نمودار کر کے بھیجا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں بظاہر میں تو انسان دکھ رہا ہوں، بظاہر میں انسان نہیں ہوں، میں تیرا دیا ہوا صدقہ ہوں، جو تیری مصیبت کو دور کرنے کے لیے آیا ہوا۔ جو تو نے فقیر کو آدھی روٹی دی تھی، میں وہی آدھی روٹی تیرا صدقہ ہوں۔ اسی واقعے سے یہی بتانا چاہتا ہوں بزرگان محترم، ایک عورت تھی، فقیر کی ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے اس نے صدقہ کیا، اللہ پاک نے اس کے بچے کو بھیڑیا کے ہاتھ میں جانے کے بعد ختم ہونے سے، سلب ہونے سے اللہ پاک نے بچا لیا۔ یہ صدقہ کرنے کا فائدہ ہے۔ بڑے بڑے مصیبتوں کو اللہ پاک ٹال دیتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے جب کوئی بندہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ پاک اس کی بیماریوں کو، اس کی مصیبتوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے۔ اس لیے دوسرے نمبر پر حضرت لقمان حکیم نے عورتوں سے کہا، اگر تم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ تیسری نصیحت حضرت لقمان حکیم نے عورتوں سے کہا کہ اگر تم ساری زندگی خوشیوں کے ماحول کو دیکھنا چاہتی ہو، اگر تم ساری زندگی خوشی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، یہ میری تیسری نصیحت عورتوں کے لیے، خاص کر مجھے اس عنوان پر تفصیلی خطاب کرنا تھا، وقت کا تقاضا ہے، اپنے بات کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ تیسری نصیحت حضرت لقمان حکیم نے عورتوں سے کہا، اے عورتوں، اگر تم چاہتے ہو
کہ تم اپنی زندگی کے اندر خوشیاں دیکھے تو جس گھر میں تم جا رہی ہو اپنے شوہر کے ساتھ تم خوشی کو دیکھنا چاہتی ہو، جس گھر میں تم قدم رکھ رہی ہو، یعنی شوہر کے ماں باپ ہماری زبان میں ساس اور سسر کہا جاتا ہے، تم ان دونوں کو اپنے ماں باپ سمجھ کر دل و جان سے ان کی خدمت کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے شوہر کی ماں باپ کی یعنی ساس اور سسر کی دل و جان سے خدمت کرنا ہے، اپنے ماں باپ سمجھ کر ان کا ادب کرنا، اپنے ماں باپ سمجھ کر اچھی اچھی غذائیں پکا کر اپنے ان ہاتھوں سے کھلانا ہے، اپنے ماں باپ سمجھ کر ان کی ہر بات پر لبیک کہنا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ساری زندگی کے اندر خوشیاں دیکھے، اگر تم چاہتی ہو کہ ساری زندگی تمہارا شوہر تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ ساری زندگی تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری محبت پیوست ہو جائے، تمہارے شوہر کے رگے رگ میں تمہاری محبت منتقل ہو جائے، حضرت لقمان حکیم نے عورتوں سے تیسری نصیحت کی کہ تم اپنے شوہر کے گھر میں جب قدم رکھ رہے ہو تو تم اپنے ساس اور سسر کی دل و جان سے خدمت کرنا ہے، مرتے دم تک تم اپنی زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں دیکھتے جاؤ۔ چوتھی نصیحت حضرت لقمان حکیم نے عورتوں سے کہا، اے عورتوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آئے، تمہاری زندگی کے اندر کوئی آفت نہ رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ساری کی ساری زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ گزارے، چوتھی نصیحت حضرت لقمان حکیم نے عورتوں سے کہا وہ یہ کہ تم اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا ہے، تم اپنے بچوں کو اچھے اخلاق والے بنانا ہے، تم اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے، تم اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے۔ دنیا دار تو وہ بن جائیں گے لیکن دنیا دار کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ تم اپنے بچوں کو دیندار بنانا، مالدار بنانا کمال کی بات نہیں ہے، دنیا دار بنانا کمال کی بات نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بچی ہو، تم اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، اچھے اخلاق والے بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے ویسے اخلاق ہم اپنے بچوں کے اندر منتقل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، حاضر ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہارے بارے میں ایک بات سنی ہے، کیا وہ بات سچ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کون سی بات سنی ہوگی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کون سی بات تم نے سنا ہے؟ وہ جو نوجوان تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا ہوا تھا، وہ کہنے لگا میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ تم اللہ سے بات کرتے ہو اور اللہ تم سے بات کرتا ہے، کیا یہ بات واقعتاً سچ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نوجوان سے کہا تم نے جو بھی سنا ہے سچ سنا ہے، جو کہا ہے وہ بھی سچ کہا ہے۔ جو نوجوان آیا ہوا تھا وہ کیسے حضرت علی بتائیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس نوجوان سے، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام کروں، اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے گفتگو کروں تو میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے سے بات کرے، جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ میرے سے ڈائریکٹ گفتگو کرے، اللہ پاک میرے سے ہم کلام کرے، میں اللہ کا کلام اٹھا کر اس کی تلاوت کرنے میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ اے نوجوان، جو بھی تم نے سنا ہے سچ سنا ہے اور کہنے والے نے سچ کہا ہے۔ چوتھی نصیحت حضرت لقمان حکیم نے عورتوں سے کہا، اے عورتوں، اگر تم اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتی ہو سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے۔ یہ 4 نصیحتیں ہیں بزرگان محترم حضرت لقمان حکیم نے عورتوں سے کہا، عورتوں سے کیے، عورتوں سے مخاطب کر کے کیا ہے۔ یہ تم 4 نصیحتیں
नसीहतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। तुम अपनी जिंदगी के अंदर खुशी देखोगे, तुम अपने बच्चों को फर्मा बरदार देखोगे, तुम अपनी जिंदगी के अंदर कोई मुसीबत को नहीं देखोगे, तुम अपनी जिंदगी के अंदर कोई टेंशन नहीं देखोगे। जब तुम्हारा निकाह हो जाए, जब तुम्हारा वलीमा हो जाए, जब तुम्हारी रुखसती हो जाए, जिसके घर में तुम जा रही हो उस घर में कदम रखने के बाद भी जब तक तुम्हारी जिंदगी उस घर के अंदर मौजूद रहेगी, जब तक तुम्हारी जिंदगी सास और ससुर के साथ रहेगी, जब तुम ये आमाल के साथ, ये सिफात के साथ जिंदगी को गुजारोगे, हजरत लुकमान हकीम ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी तो खुशगवार बन जाएगी। तुम्हारी जिंदगी के अंदर अजीब तरह का इनकलाब आएगा। फिर अल्लाह पाक से जब मुलाकात करोगी तो हंसी खुशी के साथ अल्लाह के दरबार में मुलाकात करोगी। बस अल्लाह पाक से दुआ फरमाए, अल्लाह पाक मुझे और आपको जितने बातें बताएगी सुनाएगी, सबसे पहले कहने वाले को, सुनने वाले को, खास तौर पर हमारे औरतों को, सबको अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जा